سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے دو دور ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جو نبوت کی بعثت سے نبوت کی رحلت تک، یہ تقریباً 23 سال کے عرصے کے اوپر محیط ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جو دوسرا دور ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد 13 ربیع الاول منگل والے دن 11 ہجری کو شروع ہوتا ہے اور 13 ہجری 22 جمادی الثانی کو جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ جو 23 سال کا ابو بکر کا دور ہے اسے دور رفاقت کہتے ہیں، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک وفات کے بعد کا تقریباً 2.5 سال بنتے ہیں، یہ دور ہے، اسے دور خلافت کہا جاتا ہے۔ دور رفاقت کی جو سب سے نمایاں خوبی تھی وہ یہ کہ جی بھر کے ابو بکر نے نبوت کے جسم عطر سے نکلنے والے اعمال کو جذب کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر صداقت تھی، ابو بکر نے صداقت والے عمل کو لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حیا تھی، ابو بکر نے حیا کو لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر خشیت الہی، ابو بکر نے خشیت الہی کو لیا۔ نبی علیہ السلام نماز کا اہتمام کرنے والے، روزے رکھنے والے، تلاوت کرنے والے، ابو بکر ان اعمال کو لینے والے۔ تو 23 سال کے عرصے کے اندر پیغمبر کے ساتھ رہتے ہوئے ابو بکر اعمال کو لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، تو پھر صداقت نبوت کی طرف سے لینے والے اعمال کی حفاظت کی قسم اٹھا لیتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہوئے 23 سال کے عرصے کے اندر اعمال کو لیا، اور جب آپ خلیفہ بن جاتے ہیں تو ان اعمال کی حفاظت کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعمال کو کیسے لیا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ میرے محبوب نبوت کا بوجھ لے کر جب ختیجہ کے پاس پہنچے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ختیجہ لقد خشیت، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو چکا ہے، ختیجہ لگتا ایسے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی اس وقت قسم اٹھا کے بات کرتی ہیں، آپ کو تسلی دیتی ہے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ختیجہ وہ کیسے؟ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محبوب کی 5 صفات بیان کی جو بخاری شریف کی پہلی جلد کے اندر موجود ہے۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے۔ تو یہاں ختیجہ پیغمبر کی 5 صفات کو بیان کرتی ہیں، اور جب میں ابو بکر صدیق کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ 5 اعمال وہاں بھی نظر آتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا کہ میں بھی حبشہ کی طرف چلا جاتا ہوں، چنانچہ ابو بکر نکل رہے تھے تو راستے کے اندر ایک کافر سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس کافر نے پوچھا، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو بکر نے جواب دیا، مکہ والے جینے نہیں دیتے، مکہ والے رہنے نہیں دیتے، میں مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو وہ کافر مشرک کہنے لگا، ابو بکر آپ مکہ کو نہیں چھوڑ سکتے، کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو وہ کافر مشرک کہنے لگا، ابو بکر آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ جو صفات ختیجہ نے نبوت کی بیان کی تھی وہ ایک کافر اور مشرک ابو بکر صدیق کی بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی پائی جاتی تھی، آپ کے اندر تکبر نہیں تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر طائف کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے طائف والوں کو دین کی دعوت دی، انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا، وہ برا سلوک تھا۔ مشہور واقعہ ہے، نبی علیہ السلام ایک باغ کے اندر پناہ لیتے ہیں، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دیں اگر وہ چاہیں میں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالوں۔ فرشتے نے آ کے پیغام دیا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ عاجزی اختیار فرمائی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انا عبدک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وابن عبدک، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، اللہ میرے بارے میں آپ کا فیصلہ چلتا ہے، اللہ آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے انصاف کے اوپر مبنی ہوگا، اللہ
اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے اس وقت تک آپ کو منانا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ اگر آپ راضی ہیں تو دنیا والوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں فرماتے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے کا بیٹا، آپ کی بندی کا بیٹا۔ یہاں پہ پیغمبر عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر رات کے وقت جب مکہ مکرمہ کے اندر پہنچتے ہیں، اللہ نے اس عاجزی کی وجہ سے آپ کو معراج کا سفر عطا فرما دیا۔ اللہ نے اسی رات معراج کی بلندیاں عطا فرما دی۔ پیغمبر کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا، عاجزی پائی جاتی ہے۔ اور جب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے عاجزی نظر آتی ہے، تکبر نظر نہیں آتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو اپنی چادر اپنی تہبند کو تکبر کی وجہ سے لٹکا کر گھسیٹ کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میں تہبند کا استعمال کرتا ہوں تو بعض مرتبہ ایک پلو نیچے لٹک جاتا ہے، اگر میں پوری طور پہ توجہ کروں خیال رکھوں پھر تو نیچے نہیں لٹکتا، اگر توجہ نہ رہے تو وہ زمین کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر آپ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، ابو بکر آپ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے۔ تو جب تکبر نہیں ہے تو پھر ابو بکر کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے۔ اور عزیز طلباء یہاں پہ ایک بات یہ سمجھ لیں، بعض مرتبہ طلباء جب مدرسے کی چار دیواری سے نکل کر باہر جاتے ہیں، چاہے وہ عصر کے بعد کی چھٹی کا وقت ہے یا سالانہ چھٹیاں ہیں، سہمائی ششمائی چھٹیاں ہیں، تو بعض مرتبہ طلباء ٹوپی بھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور شلوار بھی ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے۔ کہتے یہ تو گناہ نہیں ہے، اگر گناہ ہوا تو چھوٹا گناہ ہوگا، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تین بندے ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، نہ اللہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے بات چیت کریں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ تین لوگ کون ہیں جن کو اللہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اللہ ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، ان کو دردناک عذاب ملے گا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا شخص اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم اٹھانے والا یا جھوٹ بولنے والا۔ اب میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جو اپنی چادر کو، چونکہ اس زمانے کے اندر چادر کا استعمال زیادہ تھا اور آج کے معاشرے کے اندر شلوار کا استعمال زیادہ ہے، تو جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو میرے محبوب نے فرمایا اللہ نہ تو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، نہ اللہ ان کا تزکیہ فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے جہنم کے اندر دردناک عذاب ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام جب انہیں موقع ملتا تھا تو موقع محل کو دیکھتے ہوئے وہ نصیحت ضرور کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مصلی نبی کے اوپر ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر کے وار کر کے زخمی کر دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کے گھر لے گئے۔ آپ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آیا تیمارداری کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس نوجوان کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو اس کی چادر زمین کے ساتھ گھسٹتے ہوئے جا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق لیٹے ہوئے تھے، آپ کی نظر پڑی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا میرے قریب آؤ۔ وہ نوجوان آپ کے قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر کو تہبند کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، یہ لباس کی طہارت صفائی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور چادر کو اوپر کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کو تقوی کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، حضرت عمر فاروق کی زندگی کا آخری دن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت کے اندر ہے، اگر اس وقت وہ کوئی نصیحت فرماتے ہیں یا وصیت کرتے ہیں، وہ شلوار چادر کو ٹخنوں سے اوپر کرنے کے حوالے سے نصیحت فرماتے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں بھی ہو، چاہے نماز کی حالت میں، مدرسے کی چار دیواری کے اندر، یا مدرسے سے باہر چلے جائیں تو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل ہو جائے اور ہر قسمی گناہ سے بچنے والے بچ جائیں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اختیار کرنے والے، ابو بکر بھی عاجزی اختیار کرنے والے۔